نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اور قربانی کا جانور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا اشارہ دیا تھا، پھر یہ حکم بیٹے سے پھیر کر دمبے کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست کسی جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد قربانی کرنے کا حکم آ جائے تو توحید و ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، دراصل قربانی کیا ہے؟ ایک تصویری زبان میں تعلیم ہے جسے جاہل عالم سب پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کسی کے خون اور گوشت کا بھوکا نہیں ہے، وہ تو یطعم ولا یطعم ہے، ایسا پاک اور ایسی اور عظیم الشان نہ تو کھالوں کا محتاج ہے نہ گوشت کے چڑھاوے کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور میں اس طرح قربان ہو جاؤ، اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے۔ اپنے بدلے اپنا قیمتی جانور قربان کر دو۔ قربانی صرف اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی درست ہے، کیونکہ یہ پالتو مویشی ہے اور سرمایہ ہے۔ ان کی قربانی کرنے کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ جنگلی جانور، ہرن وغیرہ کی قربانی تو مال مفت، دل بے رحم والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی ہرن پال لے تو یہ خاص معاملہ ہے۔ احکام عام حالات پر مرتب ہوتے ہیں، اور گھوڑے، گدھے اور خچر کی قربانی اس لیے درست نہیں کہ وہ معقول اللحم نہیں۔ قربانی میں عمدہ جانور مطلوب ہے۔ قربانی کے جانور کو فربا کرنا اور عمدہ جانور کی قربانی کرنا مستحب ہے، اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی من وجہ مالی عبادت ہے۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی میں اصل مقصود تقوی ہے، جو دل کی ایک کیفیت ہے، مال نہیں ہے، مگر اس کا تقوم وجود قربانی کے جانور کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے قربانی ضروری ہے۔ پھر جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت یہیں دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کو اللہ کی میزبانی کے طور پر خود قربانی کرنے والا اور دوسرے بندے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ حصہ اس کا رائگا جاتا ہے، خون، ہڈیاں وغیرہ پھینک دی جاتی ہے۔ اور جب جانور کی قربانی ضروری ٹھہری تو جانور مال ہے، بس قربانی بھی مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرمایا، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ اور مریل اور عیب دار جانور پیارا کب ہوتا ہے؟ عمدہ فربا جانور پیارا ہوتا ہے۔ ایسا جانور قربان کرنے سے قربانی کرنے والے کی سچی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیز اپنی کمائی سے، اور اس سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، اور دی بیکار چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ اس حکم خداوندی کے بموجب عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں۔ عید الاضحیٰ میں قربانی۔ عید الاضحیٰ کا دن وہ دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان نثاری کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص اخلاص اور تسلیم و رضا کو شرط قبول عطا فرمایا۔ ہر سال جانور کی قربانی اسی مصلحت سے مقرر کی گئی۔
اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات اور ان کے جان و مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے اور ان کی غایت درجہ صبر کرنے کی یاد دہانی کر کے لوگوں کو عبرت دلائی۔ جو مسلمان حج کے لیے مکہ نہیں پہنچ سکے وہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے ان کی مشابہت اختیار کر لیں تاکہ حج کی شان بلند ہو اور لوگوں میں حج کرنے اور منی میں جانور ذبح کرنے کا شوق و ولولہ پیدا ہو۔ اس موقع پر جانور کی قربانی میں مصلحت یہ ہے کہ اس سے مخلوق پر شفقت کا اظہار ہوتا ہے، چنانچہ عید الفطر میں مخلوق خدا پر شفقت کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا اور عید الاضحیٰ میں مساکین اور دوستوں رشتہ دار کے لیے گوشت کی مہمانی مقرر کی گئی۔ گوشت کا مرغوب مقوی قیمتی عمدہ غذا مناسب کو معلوم ہے، اسی لیے ایام قربانی میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا درست نہیں، تاکہ گوشت کی مہمانی سے کوئی محروم نہ رہے۔ صدقہ کے پیسے سے ہر کوئی گوشت خریدے گا نہیں، ضروری نہیں، اور اسی لیے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ کھانا وغیرہ مناسب بات ہے، کیونکہ جب قربانی کرنے والا بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت خوب رغبت سے کھائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اور مصلحت جانور کی قربانی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اسی لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی عقل و شرع اعتبار سے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔